دامت برکاتہ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ ابھی انشاءاللہ بڑی قیمتی باتیں ہوگی۔ مسائل بھی اگر کسی کو پوچھنا ہے مسائل چٹھی میں لکھ کر بھیجیں، انشاءاللہ مسائل بھی بتائی جائیں گی۔ اسی طرح ہر اتوار انشاءاللہ حضرت اقدس کی بات ہوگی 11 بجے سے 12:30 تک۔ یہ پہلا رمضان کا پہلا اتوار ہے، تاخیر ہو گئی، کوئی بات نہیں، اب ظہر تک انشاءاللہ یہ مجلس جاری رہے گی۔ خود بھی سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعدة حوض البدن فإن صلحت صلح الجسد كله فإن فسدت فسد الجسد كله۔ وقال عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے جو نظام زندگی بنائی ہے وہ نظام زندگی بڑی انوکھی اور قدرتی نظام زندگی ہے۔ انسان کی تربیت کے لیے، انسان کی صحت کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے، انسان کو تنزلی سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا ہے۔ اگر ہم لوگ اس نظام کی طرف توجہ دیں تو ہمیں بہت ساری ایسی حکمتیں نظر آئیں گی جن حکمتوں کا بہت ہی لازمی طور پر ضرورت ہے۔ اسی لیے اکابر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسا نظام بنایا جس میں تمام چیزوں کا مطالبہ ہے۔ جیسے کلمے کے ذریعے سے وحدت کا مطالبہ ہے، یعنی تم سب کے سب ایک کے ہو کر رہ جاؤ، ہر ایک کے نہ ہو۔ ہر ایک کا ہونا الگ ہے، ایک کا ہونا الگ ہے۔ ایک کا جو ہوتا ہے وہ ایک جائی ہوتا ہے، ہر ایک کا جو ہوتا ہے وہ ہر جائی ہوتا ہے، اور ہر جائی یہ ناکام انسان کہلایا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو ہر جائی پسند نہیں۔ ایک در محکم گیر، ایک در گیر محکم گیر، ایک در پکڑ لے اور ہمیشہ کے لیے پکڑ لے۔ جیسے ہم بھی گھر جس کا ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے۔ کسی سے آپ نے پوچھا
بھئی آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں کہیں بھی رہ جاتا ہوں، کبھی سڑک پہ، کبھی کسی کونے میں، کبھی کسی پارک میں، کبھی کسی صحن میں، کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی محلے میں، اسے خانہ بدوش کہیں گے، یعنی گھر اس کا کھاندے پر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک چادر کھاندے پہ ڈال لیا اور جہاں اس کو جگہ ملی وہاں بچھا لیا اور وہاں سو گیا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور جس انسان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اسے دنیا میں کسی بھی اعتبار سے اعتماد نہیں ملتا۔ کسی کا ٹھکانہ ہوتا ہے اسے اعتماد ملتا ہے۔ بھئی آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں یہاں رہتا ہوں۔ کتنے سال سے رہتے ہیں؟ اتنے سال سے رہتا ہوں۔ تو آپ کا اعتماد بڑھتا ہے، آپ کے اندر ایک گرپ پیدا ہوتی ہے، ایک پکڑ پیدا ہوتی ہے، آپ کے اوپر آپ قابل بھروسہ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تو آپ کی کوئی گرپ نہیں، یہاں تک کہ لوگ قرض بھی نہیں دیں گے۔ قرض دینے والے بھی دیکھیں گے، ارے یہ صبح یہاں رہتا ہے، شام وہاں رہتا ہے، کبھی وہاں سوتا ہے، کبھی یہاں سوتا ہے، اس انسان کو قرض دیں گے تو پھر قرض وصولی میں چپل گھڑ جائیں گے۔ تو اس انسان کو متروک کر دیا جاتا ہے، مردود کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ ہرجائی ہوتا ہے، کبھی اللہ رب العزت کو سنا، کبھی نہیں سنا، کبھی اللہ کو مانا، کبھی نہیں مانا، کبھی اللہ کی عبادت کی، کبھی نہیں کی، کبھی اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا، کبھی نہیں بنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر ایک جگہ پر ٹکاؤ نہیں ہے، ٹہراؤ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مہینہ دے کر ٹہراؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ماشاءاللہ مسجدوں کی طرف ایک بڑا مجمع کا رجوع ہوتا ہے، دین کی طرف ایک بڑا مجمع کا رجحان ہوتا ہے، ایک بڑا مجمع دین کی طرف آتا ہے، دین کو سنتا ہے، دین کو سیکھتا ہے، دین پر جمتا ہے، دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ رمضان المبارک نے آ کر وحدت کی تعلیم دی۔ کس کے ذریعے سے؟ اذان کے ذریعے سے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، جب اذان دی جائے یہ صرف مردوں کو نہیں عورتوں کے لیے بھی ہے۔ بے مردوں سے کہا جاتا ہے مسجد کو آؤ، عورتوں سے کہا جاتا ہے عبادت کرو، تم نماز پڑھو، تم اپنی عبادت شروع کرو، اللہ کے سامنے آپ باوضو ہو کر آ کر کھڑی ہو جاؤ، نماز ادا کرو تاکہ تمہارے اندر وحدت پیدا ہو۔ اسی لیے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے اس کے اندر سے تمام خرابیاں نکل جاتی ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام گناہوں سے بھی بچانے والی، اور نماز کے ذریعے سے جتنی بد نظری ہے، بد زبانی ہے، بد اخلاقی ہے، بد کرداری ہے، بد جذبات ہیں، بد خواہشات ہیں، وہ پورے بد نکل جاتے ہیں نماز کی۔ پتہ کیا چلا؟ وحدت۔ آپ جب ایک کے ہو گئے ہر طرح کی خرابی نکل گئی۔ اسی لیے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کسی کی شادی نہیں ہوئی تو ہم بار بار پوچھتے تھے کیوں نہیں ہوئی شادی، کیوں نہیں ہوئی شادی، کیوں نہیں ہوئی شادی، پوچھتے رہتے ہیں۔ جب ایک کے ساتھ ایک کا رشتہ جڑ جاتا ہے سمجھتے ہیں والدین بھی چلو بھئی ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ لڑکا بھی سمجھتا ہے چلو ہمیں ٹھکانہ مل گیا، لڑکی بھی سمجھتی ہے چلو ہمیں سہارا مل گیا، اب ہماری فیملی بن گئی، اب ہم مکمل ہو گئے۔ حالانکہ آپ اکیلے اپنے گھر میں کھا رہے تھے، پی رہے تھے، سو رہے تھے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی کھانے پینے میں، لیکن جس وقت اس دیواجی زندگی کے ذریعے سے جب آپ کی ایک فیملی ہو گئی تو اس فیملی کے ہو جانے کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آپ کی کمائی میں، آپ کی یکسوئی میں، آپ کی محنت میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے فکر میں، آپ کے جذبات میں یہ گھر بس گیا
اب آپ آرام سے اس گھر کی طرف توجہ دینے لگتے ہیں اور اسی کے لیے آپ اپنے شب و روز کھپانے لگتے ہیں۔ تو الغرض میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے وحدت کی دعوت دی، محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے اتحاد کی دعوت دی۔ وحدت اکیلے اللہ کو ماننا، اتحاد سب مل کر رسول کی اتباع کرنا، سب مل کر۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام ایسی اتباع کرتے تھے حضور کی، جب کوئی آتا حضور سے ملنے کے لیے تو پوچھتا تھا من منکم محمد الذی یزعم انہ نبی، ارے بھئی تم میں محمد کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ کیوں؟ سب کا لباس ایک ساتھ، سب کی بیٹھک ایک ساتھ، سب کا رنگ ایک ساتھ، سب کا ڈھنگ ایک ساتھ، سب کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو یہ پوچھتے تھے، تو وہ پوچھنے کا مطلب کیا تھا؟ سب کے سب ایک ساتھ لگ رہے ہیں، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو بتایا جاتا ھذا رجل ابیض، یہ جو نورانی چہرے والے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہی حضور ہیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں اطلاع ملتی تو پھر جا کر وہ اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے، تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اسی کی تعلیم رمضان مبارک میں دی جاتی ہے، نماز کی تعلیم۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 4 کلمات پڑھا کرو، اس میں پہلا کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو گے، پڑھتے رہو گے، پڑھتے رہو گے، ایک نور پیدا ہوگا، وہ نور کے ذریعے سے تمام خرابیاں نظر آئیں گی۔ میں کتنا جھوٹ بولتا تھا، میری نظر کتنی بری تھی، میرا ذہن کتنا خراب تھا، میرا سوچ کتنا برا تھا، میرے خلوت اور جلوت میں کتنی برائیاں تھیں، میرے اندر کتنی تباہیاں تھیں۔ ان تمام تباہیوں کو جب بندہ یاد کرے گا تو نیکسٹ کیا کرے گا؟ لا الہ الا اللہ کے بعد استغفر اللہ، توبہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ جب بے خرابیاں پتہ جیسے میں مستورات کو ایک آسان مثال دیا کرتا ہوں، آپ کو برتن دھونے کو کہا گیا، اندھیرا ہے، برتن دھو رہے ہیں، آپ سمجھ رہے برتن صاف ہو گیا، جیسی ہی روشنی آئی، یہاں بھی ایک چیز دیکھو کالک لگی ہے، اور ذرا روشنی آئی، ارے یہاں بھی لگی ہے، اور ذرا روشنی آئی، یہاں بھی لگی ہے، اور ذرا روشنی آئی، یہاں بھی لگی ہے۔ جب روشنی پوری ہو جاتی ہے گندگی پوری نظر آتی ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کے ذریعے سے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، نور، اور وہ نور جب پیدا ہوگا تو ہر طرح کی زندگی بھر کی گندگیاں نظر آئیں گی۔ جتنا نور پیدا ہوتا ہے اتنی گندگی نظر آتی ہے۔ اسی لیے علماء نے کیا فرمایا؟ حسنات الابرار سیئات المقربین، ابرار کی نیکیاں مقربین کے لیے وہ بدیاں ہوتی ہیں، بدیاں ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ عربی تم سمجھ رہے ہو یہ نیکی، حالانکہ جو اللہ کا برگزیدہ مقرب قریب انسان ہوتا ہے وہ یوں سمجھے گا ارے یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جیسے مثال میں ایک مثال دیتا ہوں، 2 بچے ہیں، ایک بچہ ہمارا ہے، ایک بچہ پڑوس کا ہے۔ ہم بلائے بیٹا ادھر آؤ، پڑوس کا بچہ چلا گیا تو اتنا آپ کو برا نہیں لگے گا، اس لیے کہ بھئی اسے کوئی اور کام ہے، اسے اپنے گھر کو جانا ہے، چلا گیا۔ لیکن آپ کا بیٹا بھی آپ کی نہیں سنا تو آپ کو برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ میرا بیٹا میری بات نہیں سن رہا نا۔ آج بھی والدین کو جو تکلیف ہوتی ہے اپنا بیٹا بگڑنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ بازو کے گھر کا بیٹا بگڑ گیا تو افسوس ہوتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی، افسوس ہوتا ہے۔ لیکن اسی لیے کہا گیا کہ اپنا گھر کا بچہ جب روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے، جب بازو گھر کا بچہ روتا ہے سر میں درد ہوتا ہے۔ بازو گھر کا بچہ رویا، کون سی بھی مصیبت رو رہا ہے، کیا جی ہوگا اسے، کہیں کو رو رہا انہیں نہیں، ایسا چپ کرو بھائی، رات کو نیند خراب ہو رہی ہے، لوگ بولیں گے
لیکن اپنا بچہ رو رہا ہے، ارے بچہ کہیں کو رو رہا، بچہ کہیں کو رو رہا، بچہ کہیں کو رو رہا، یہ فکر یہ فکر یہ فکر، اور بچے کو تسلی دینے کی ماں بھی کوشش کرتی ہے، باپ بھی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے تو ابرار جو ہوتے ہیں وہ نیک لوگ، مقرب جو ہوتے ہیں اللہ سے بالکل قریبی، تو نیک لوگ یوں سمجھیں گے بھئی یہ تو نیکی ہو گئی، سبحان اللہ نیکی ہو گئی، الحمدللہ نیکی ہو گئی، اللہ اکبر نیکی ہو گئی، نماز نیکی ہو گئی۔ مقرب جو اللہ کے قریب ہوتے وہ ان سے یہ پوچھا جائے گا سبحان اللہ کیا ایسا بولنا تھا؟ جب سبحان اللہ تم نے کہا کیا اللہ کی پاکی کا استحضار تھا؟ جب الحمدللہ تم نے کہا تمام قولی فعلی ہر ایک تعریف کو تم نے اللہ کے لیے خاص کیا؟ جب اللہ اکبر کہا اللہ کی عظمت تمہارے دل میں بڑھتی چلی گئی؟ یہ سب مقرب سے پوچھا جائے گا۔ پھر کیا کہا جائے گا؟ پھر تم نے سبحان اللہ کہا تو کیا کہا؟ سبحان اللہ کہنا نہ کہنا دونوں برابر، اللہ اکبر کہنا نہ کہنا دونوں برابر، لا الہ الا اللہ کہنا نہ کہنا دونوں برابر، الحمدللہ کہنا نہ کہنا دونوں برابر۔ یہ کہا جائے گا اس وقت جس وقت میں یہ بندہ غفلت کے ساتھ ذکر کرے۔ غافلین کا ذکر ابرار کا قبول ہے، غفلت کے ساتھ ذکر مقربین کا قبول نہیں۔ تو اس لیے میرے محترم خواتین میں یہ کہتا ہوں، جیسے میں ایک اور مثال آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں۔ گھر میں 4 عورتیں ہیں، شوہر نے کہا جی ذرا پانی لاؤ جی، تو اس سے مراد کون؟ اس سے مراد بیوی ہوتی ہے۔ اب شوہر کے لیے بیوی مقرب ہے، بقیہ سب رشتہ تو ضرور ہیں۔ اگر شوہر کہیں کہ بھئی میں پانی پوچھا تمہیں پانی لا کو نہیں دینا جی، ہاں وہ آواز تمہاری بہن بھی سنی انہیں کہیں کو لا کو نہیں دی، وہ تمہارے خالہ بھی سنے انہوں کہیں کو لا کو نہیں دی ہے، تمہارے دادی بھی سنے انہوں کہیں کو نہیں کو لا کو دی، انہوں لا کو نہیں دی ہے تو غلطی نہیں، میں لا کو نہیں دی تو غلطی، تو کیا بولیں گے؟ نہیں جی تمہیں آ کر جب میں کوئی بھی بات کہتا ہوں وہ آپ سے کہتا ہوں، خالہ سے بہن سے دادی سے نہیں کہتا، وہ آپ سے کہتا ہوں، آپ مجھ سے قریبی تعلق رکھتے ہیں تبھی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ جیسے آپ کو کوئی بات کی چیز کی ضرورت پڑی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے شوہر کو کہتے ہیں، شوہر کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہتے، کیوں؟ آپ اپنے شوہر کے ہیں، شوہر آپ کے ہیں، تو یہ قریبی یہ مقرب کا تعلق۔ اسی طریقے سے اللہ کے بعض ایسے بندے ہوتے ہیں جو قریبی تعلق رکھتے ہیں اللہ سے، اور وہ تعلق اللہ ہر ایک بندے کے اندر پیدا کرانا چاہتے ہیں۔ رمضان کے مہینے، رمضان کے مہینے میں گناہ جل جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، جل جل کر گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے جنگل کے اندر ارے بھائی اسے کانٹے دار درخت ہوتے ہیں، جنگل کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ کانٹے دار درخت ہوتے ہیں، اور جنگل میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، جنگل میں بہت سارے ایسے پودے ہوتے ہیں جو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں۔ جس وقت آپ جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں تو پورا جنگل صاف ہو جاتا ہے، پورا جنگل۔ اسی طریقے سے آگ اللہ گناہ کو لگا دیتے ہیں رمضان میں، آگ لگا کر پورا جو جنگل گناہوں کا ہم نے پال رکھا ہے وہ پورے آگ کے ذریعے سے گناہوں کے جنگل پاک ہو جاتا ہے۔ اب ماشاءاللہ جھوٹ بولنے کو بھی دل نہیں چاہتا، شرارت کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ جیسے جو بچے روزے دار ہوتے ہیں معصوم چہرہ ہو جاتا ہے، بڑوں کا بھی چھوٹوں کا بھی معصوم ہو جاتا ہے۔ یہ بلی بھی دودھ پیتی کیا؟ خالی کب تک افطار کرنے تک کے، افطاری کے بعد تجھے دکھاتا ہوں، اور کو بعض بچے ارادہ کر لے بیٹھے رہتی، تجھے دکھاتا ہوں میں افطاری کے بعد، تجھے دکھاتا ہوں میں افطاری کے بعد، تجھے دکھاتا ہوں میں افطاری کے بعد۔ اسی طریقے سے بعض لوگ بڑے، تم نہ عید کے بعد بتاتے ہو جی، تم نہ عید کے بعد دکھاتے ہو،
عید ہونے دو، عید کے بعد بات کریں گے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوتا ہے جو رنگ میں اس وقت نظر آ رہا ہوں، یہ رنگ میرا ٹیمپرری رنگ ہے. کون سا رنگ؟ رمضانی رنگ، رمضانی کلر، رمضانی پینٹ، رمضانی ڈیکوریشن، رمضانی میک اپ. ذرا ہونے دو رمضان، رمضان ہوتے پھر دکھاتا ہوں میری اصلیت کیا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. ہم لوگوں کو ہمیشہ جیسے رمضان میں ہے اللہ سے نیت کرنا، یا اللہ دیگر دن کتنے دن ہیں اتنے دن بھی مجھے رمضان کی طرح ہی گزار، روزے کے ساتھ نہیں. جیسے ایک مثال کہ جس طرح حلال کو اللہ نے حرام کیا، جیسے کھانا حلال اللہ نے حرام کیا، پینا حلال اللہ نے حرام کیا. کھانا پینا بھی حلال ہے کہ نہیں؟ کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا بیٹے تم کب سے کب تک؟ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہرگز پانی نہیں پینا. تو سب کے سب پانی پینے سے رکتے کہ نہیں رکتے؟ پانی ہے، پانی ہونے کے باوجود کیا نہیں کرتے؟ پانی کی طرف دیکھتے بھی نہیں. رہا تو اٹھا کر رکھ ڈالتی. کونتے بھی نالائق پانی پیتا ہے تو اسے حیرت سے دیکھتے، کیسا بے شرم انسان ہے. دیکھو چھوٹے بچے روزہ رکھو ہی، بڑا گدھے، ایک گدھے کی عمر 7 سال کی عمر، 2 گدھے کی عمر 14 سال، 3 گدھے کی عمر 21 سال، 4 گدھے کی عمر 28 سال. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ 4 گدھے کی عمر ہو کو تجھے عقل آئی نہیں نابا، 2 گدھے کی عمر ہو کو تجھے عقل آئی نہیں نا. حقیقت میں دیکھا جائے گدھے کو عقل کم رہتی ہے. عربی گدھا، جیسے ایک لطیفہ مشہور ہے، تمام جانور مل کر جوک کر رہے تھے. جوک جیسے لطیفے بولتے ہیں، مذاق کی باتیں، تو جوک کر رہے تھے. سب ہنسے جانور، اور گدھا 2 دن کے بعد ہنسا. کتنے بعد ہنسا؟ اب اسے پوچھا گیا ارے میاں تم 2 دن کے بعد ہنس رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے نہیں بھئی وہ پرسوں جوک بولے نا، ہاں وہ اب سمجھ میں آیا مجھے. تو اس طرح لوگ گدھے جو ہوتے ہیں ان کو عقل کم ہوتی ہے. تو الغرض بعض لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ان کو دیکھ کر ہم حیرت ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے حکم. اگر وہ یوں کہے ارے بھائی پانی پینا کیا حرام؟ کیا کھانا کھانا حرام؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ کھانا کھانا پانی پینا حرام نہیں، لیکن رمضان المبارک میں دن میں کھانا حرام، دن میں پینا حرام. اللہ نے افطاری کے بعد اسی پانی کو حلال کیا ہے، اسی کھانے کو حلال کیا ہے. افطاری کے بعد کھاؤ، اب نہیں، افطاری کے بعد کھاؤ. اسی طرح کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ آپ جس طرح اللہ کے حلال کردہ کو حرام کر لیے، اسی طرح آپ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھو، حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھو. بس جیسے رمضان میں اللہ کے حرام کردہ کو آپ نے حلال سمجھا، اور جیسے مثال کے طور پر رمضان مبارک میں اللہ کے حلال کردہ کو، نعوذ باللہ، اللہ کے حلال کردہ کو آپ نے حرام سمجھا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے پانی کو حلال کیا، اللہ نے منع کیا پانی مت پیو، ہم نہیں پیے. اللہ نے منع کیا کھانا مت کھاؤ، تو ہم نہیں کھائے. جب اللہ کے حلال کردہ کو اللہ نے حرام کرنے کو کہا تو ہم نے اللہ کے حلال کردہ کو حرام کر لیا. تو رمضان بعد اللہ کے حلال کو حلال سمجھنے، اللہ کے حرام کو حرام سمجھنے میں کیا حرج؟ تو کیا پتہ چلا؟ ہمارے اندر اللہ کے حکموں کو ماننے کی صلاحیت ہے، ماننے کی طاقت ہے، ماننے کا حوصلہ ہے، ماننے کی ہمت ہے. لیکن تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر تو چاہے تو راہیں ہزار ہیں. تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر تو چاہے تو راہیں ہزار ہیں. ابھی اس وقت کرنا کیا ہے؟ رمضان میں جس طرح ہم نے اللہ کے حکموں کے پابند ہوئے، نیت یہ کریں انشاءاللہ رمضان بعد بھی پابند رہیں گے. یہ تو
اسی لیے رمضان الحمدللہ آیا ہے تاکہ ہمیں پابند بنائیں۔ اسی کے ساتھ میں ہمارے خواتین سے یہ کہنا چاہوں گا، ابھی عید کی تیاریاں ماشاءاللہ، کل شیواجی نگر میں بات تھی تو شیواجی نگر گیا تھا، تو میں نے کیا دیکھا، ایک بڑا مجمع عورتوں کا ماشاءاللہ 2 بجے تک لین دین میں مصروف ہے۔ کتنے بجے تک؟ 2 بجے۔ اب رمضان کی عید کی بڑی فکر، میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، بھائی دلہن کو سجا رہے تھے، دلہن کو سب آ کر اللہ میری گڑی، اللہ میری لال، میری پری، کوئی پری کہہ رہا ہے، کوئی گڑی کہہ رہا ہے، کوئی لال کہہ رہا ہے، کوئی جلیبی کہہ رہا ہے، کوئی لڈو کہہ رہا ہے، کوئی گڈو کہہ رہا ہے، کوئی چمپا کلی کہہ رہا ہے، سب تعریف کر رہے ہیں، دیکھو میری گڑی کیسا دکھ رہی، کول کی طرح، گلاب کی طرح۔ وہ بیچاری اللہ کی بندی روئی، پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو تو میں اچھی لگ رہی ہوں، سب میری تعریف کر رہے ہیں، جس کے لیے مجھے سجایا گیا، یعنی میرے ہونے والا دلہا، میرا شوہر، جس سے میرا رشتہ ہونے والا ہے، جس سے میری نسبت ہو چکی ہے، اگر وہ یوں کہے کہ تو اچھی نہیں لگ رہی ہے تو پورا سجایا بیکار ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس طرح رمضان مبارک میں سب یہ تیاری، وہ تیاری، یہاں کی تیاری، وہاں کی تیاری، دنیا بھر کی تیاریاں کرتے رہتی۔ جو تیاری اصل کرنی چاہیے، یعنی اپنے رب کو منانے کی تیاری، اپنے گناہ مٹانے کی تیاری، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی تیاری، اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے کی تیاری، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پروانے مغفرت لینے کی تیاری، وہ تیاری ہم کتنا کیے ہیں وہ اللہ جانے اور ہم جانے۔ کرنے کے کام نہیں کرتے، اس کے علاوہ پورے کام کرتی، یہ کام، وہ کام، ایسا کام، ویسا کام، یہاں کا کام، وہاں کا کام، دنیا بھر کے کام کرتی۔ جو کام جس طرح کہا گیا، اللہ رب العزت حشر کے میدان میں ہر ایک بندے کو جس وقت اجر دیں گے تو اس کے اعمال کے اعتبار سے جتنی مشقت اس نے اٹھائی ہے اس کے برابر اللہ اجر دیں گے۔ روزہ بھی اسی طرح، ہر ایک روزے دار کی مشقت، میں تو خصوصاً خواتین سے کہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ کی قربانی بہت بڑی قربانی۔ آپ رمضان کی روزے کی گرمی الگ اور چولہے کھوٹنے کی گرمی الگ، اس گرمی میں آپ افطار کی تیاری کرتے ہیں، سحری کی تیاری کرتے ہیں، مختلف قسم کی تیاریاں آپ کرتے ہیں، لیکن آپ کی وہ تیاری پر اللہ آپ کو کتنا اجر دے رہا روزے کے ساتھ آپ کی خدمت پر، وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا، روزہ میرے لیے رکھتے ہیں، روزہ کبھی دکھتا نہیں۔ بعض لوگ 3 کنڈے افطاری کے ٹائم پر معصوم صورت اللہ کو افطاری میں بیٹھ جاتی، حالانکہ ناشتہ بھی کرے، دوپہر بھی کھائے، نالا خواہ روزہ رکھیش نہیں بغیر کسی عذر کے، لیکن افطاری کے ٹائم پر سکی صورت، سکا منہ لے لو کو ایسا بیٹھتی، روزہ لگ گیا، حالانکہ انہیں کیا رکھو نہیں، روزہ رکھو نہیں، صورت ایسا بنا لی روزے دار کی طرح۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے کون روزے دار، کون نہیں روزے دار؟ تو روزے دار رہنے والا، روزے دار نہ رہنے والا، دونوں اسی طرح کی صورت والا بن جاتا ہے۔ تو پتہ چلا روزہ ہے کہ نہیں ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو کس کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ روزے دار پوسٹ لگا لے نہیں پھرتا۔ بعض لوگ کھالے گیلے کو عینک کے سامنے کھڑ کو اچھی طریقے سے کیا بھی نشانیاں نہیں سو پوسٹ لے کو نکلتی،
وہی سے لوگ ہم بھی افطاری کے ٹیمپو سموسے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں دسترخوان میں۔ تو علماء نے کیا کہا کہ جس طریقے سے وہ لوگوں کی حرکتیں ہیں اسی طرح کی حرکت دیگر لوگوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کس کا روزہ کتنی مشقت والا، کس کو کتنا ثواب دینا چاہیے۔ تو اس لیے میں خواتین سے یہ گزارش کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ حضرات کی قربانی بڑی قربانی ہے، آپ لوگ اس بات کی نیت کریں انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے دیگر دنوں میں بھی بڑے ہی محنت کوشش کے ساتھ جس طرح ہم نے روزہ رکھا تو ہم اسی طریقے سے رمضان کے روزے کو تباہ ہونے نہیں دیں گے۔ رمضان کا روزہ تباہ کیسے ہوتا ہے؟ بازار میں جا کر نمازاں چھوڑنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ بے دن کا وقت ہے، جاؤ کچھ لینا ہے لے لو اپنے محرم کے ساتھ اور پھر واپس آ جاؤ، واپس آ کر اپنے یہاں رہ جائیے، اور جا کر وہاں اپنا وقت ضائع کرنا، نماز ضائع کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اللہ کو دیکھو روزہ رکھ کر آپ نے بہت ساری نیکیاں کمائی، نیکی گمانے کا کام مت کرو، نیکی کھونے کا کام مت کرو، نیکی تباہ ہونے کا کام مت کرو، نیکی برباد ہونے کا کام مت کرو۔ اس کے لیے اپنے آپ کو پابند بنائے رکھو، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرو، اور یہ تسبیح جو ہے عائشہ کو حضور نے سکھایا، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے خیر اللہ مقدر فرمائے، ہر طرح کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔